برین فیکٹ کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں عرفان۔ دوستو، ایک طرف اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں جس میں وہ کسی طور پر عالمی برادری کا پریشر نہیں لے رہا اور ہر صورت میں اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ رفح پر گراؤنڈ آپریشن کرے گا ہی کرے گا، اور دوسری طرف اس وقت تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل کی کئی اہم سائٹس اس کے نشانے پر ہیں جہاں پر حزب اللہ مسلسل گولہ باری کر رہا ہے، اور جواب میں اسرائیل بھی حزب اللہ کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حزب اللہ نے آج ایک بڑی سٹرائک کی ہے جو کہ اسرائیل کے شہر صفد پر کی گئی ہے، جس میں جدید ترین راکٹوں کا استعمال کیا گیا ہے، میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے جس کو آئرن ڈوم ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ نے کل ایک اہم بیان دیا ہے اور کئی اہم اعلانات اور بھی کیے ہیں۔ حسن نصر اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر حملہ کرتا ہے یا رفح کے اندر جارحیت کرتا ہے تو پھر اسرائیل انتظام کر لے کہ وہ 20 لاکھ لوگوں کے لیے جن کو ہم ڈسپلیس کریں گے، جن کو ہم ناردرن اسرائیل سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، ان کے لیے وہ ہوٹلز بنائے یا پھر پناہ گاہوں کا انتظام کرے یا پھر ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر لے، کیونکہ وہ ناردرن اسرائیل میں تو نہیں رہ سکتے۔ اور دوستو، یہ بات حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے وزیر دفاع کو مخاطب کرتے ہوئے کہی ہے، اور اب ناردرن اسرائیل میں تمام لوگ موو کر کے سینٹرل اسرائیل جا بسے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں نظر آنے والے مناظر ایک اسرائیلی جہاز کے ہیں جس میں وہ حائفہ کے شمالی علاقے میں رمبم ہاسپٹل میں لینڈ کر رہا ہے، جس میں وہ اسرائیلی فوجی ہیں جو کہ حزب اللہ کے آج کے حملے میں زخمی ہو گئے تھے۔ حزب اللہ کے آج کے حملے میں بہت بڑے پیمانے پر نقصان اور ہلاکتوں کی اطلاعیں ہیں۔ اور دوستو، کل اسرائیلی آرمی کرات شمونہ شہر میں پولیس اسٹیشن میں اسپیشل ایکسرسائزز کنڈکٹ کر رہی تھی، جس میں اس طرح کا سینیریو بنایا گیا تھا جیسے 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا، اور ان پولیس آفیسرز کو یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ پولیس نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے ان حملوں سے بچنا ہے۔ اور دوستو، اس میں اہم خبر یہ ہے کہ آج حزب اللہ نے اسی پولیس اسٹیشن کو جہاں پر یہ ایکسرسائزز اسرائیلی پولیس کنڈکٹ کر رہی تھی، اس میں اس پولیس اسٹیشن کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مزید حزب اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ حملے تب تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ میں سیز فائر نہیں ہو جاتا۔ دوستو، حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں ایک اور اہم بات واضح کی ہے کہ حزب اللہ کے فائٹرز کو ہر قسم کے سمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کیمراز کو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان فائٹرز کی آپس میں ہونے والی بات چیت کو دشمن سن سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح دشمن سمارٹ فون کے کیمراز کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور اہم معلومات لے سکتا ہے۔ اسی لیے حسن نصر اللہ نے اب اپنے فائٹرز کو یہ سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ کسی طرح کا انٹرنیٹ کنیکشن استعمال نہ کریں۔ اور دوستو، القسام بریگیڈ نے بھی اسرائیلی انفینٹری فورس کے خلاف خان یونس کے نارتھ میں کرارا کے علاقے میں 3 الگ الگ ٹنل ٹریپس استعمال کرتے ہوئے ان جگہوں پر دھماکہ خیز مواد نصب کر کے، اور جب اسرائیلی فوجی مکمل ان ٹریپ میں پھنس گئے تو ان دھماکہ خیز ڈیوائسز کو اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی انفینٹری فوج کے بہت سارے فوجی اس کی زد میں آئے اور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اور دوستو، نیوز آؤٹ لیٹ پولیٹیکو نے واضح طور پر کہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن رفح میں اسرائیل کے داخلے کی مخالف ہے۔ یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کو پنش کرنے کا، سزا دینے کا کوئی پلان نہیں بنایا۔ اگر اسرائیل کی فوج رفح میں داخل ہو جاتی ہے، جیسے کہ امریکہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے اوپر سینکشنز لگائے گا، لیکن پولیٹیکو نے اب یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا۔ دوستو، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے تازہ ترین خبر جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس کے مطابق نیتنیاہو نے اپنی ہی کابینہ کی پیش کی گئی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ کسی طرح کا سیز فائر نہیں ہوگا۔ اب دوسری خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو آفر کی ہے کہ ایک سیز فائر کرتے ہیں، جس پر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ سیز فائر کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف اسرائیل رفح میں اور غزہ میں سیز فائر سے منع کر رہا ہے، تو دوسری طرف امریکہ روس کو یوکرائن کے معاملے پر سیز فائر سے منع کر رہا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دراصل اس سیز فائر کے نہ ہونے کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ امریکہ دھڑا دھڑ اپنے ہتھیار نیٹو ممالک کو اور اس کے علاوہ اسرائیل کو فروخت کر رہا ہے، لہٰذا وہ سیز فائر کر کے اپنا نقصان کیوں کرے گا، کیونکہ اس کے تو ہتھیار فروخت ہو رہے ہیں۔
दोस्तों ये दरअसल सारा वो टोला है जो कि सिर्फ और सिर्फ मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस है और ये कत्लेआम करके खुश हो रहा है। दोस्तों इस वक्त तस्वीर में नजर आने वाला शख्स सेनेटर क्रिस वेन हॉलन है। ये सेनेटर रफा के बॉर्डर पर जाता है, तमाम चीजें अपनी आंखों से देखता है, वापस आता है और एक ट्वीट करता है जिसमें बहुत दुख का इजहार करता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई कि रफा में, गजा में हालात बहुत खतरनाक हैं और इंसानियत पर बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन इससे भी अफसोसनाक बात दोस्तों ये है कि वापस आकर ये सेनेट में एक बिल पर साइन करता है। इस बिल में इसराइल को $14 बिलियन की इमदाद दी गई है। तो दोस्तों इनके ये मुनाफिकत भरे चेहरे इस वक्त दुनिया पर वाजे हो रहे हैं। और दोस्तों इसी तरह के हालात इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के भी हैं, जिसके घर के बाहर मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी होकर उससे ये कह रही है कि वो इसराइल को गजा में रफा पर हमला करने से रोके और सीज फायर पर मजबूर करे। लेकिन दोस्तों अमेरिका हो या बरतानिया, ये दोनों ममालिक इसराइल के पैसों पर इनके सियासतदान पल रहे हैं और इनकी पार्लियामेंट और सेनेट में जो सियासतदान बिल्स और करारदाद मंजूर करते हैं वो आज़ाद नहीं है। इनको इसराइल इतना ज़्यादा पैसा खिला चुका है कि वो इसराइल की किसी बात से इनकार करना गुनाह समझते हैं। और इन ममालिक यानी अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया हो चुकी है। पूरी दुनिया इसराइल के गुनाहों में इनको शरीक समझती है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि दरअसल इसराइल के मजालिम के पीछे ये दो ममालिक हैं जो कि इसराइल को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका के खिलाफ इराक में बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं, जिनकी रोज खबरें आप तक पहुंचती हैं। और दोस्तों ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत हर लिहाज से बन चुका है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ईरान ने अपनी सैटेलाइट्स खला में छोड़ी हैं और इस वक्त दोस्तों ईरान इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के करीब है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरीज, रोबोटिक कार मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा कुछ ईरान के अंदर शुरू हो चुका है। और दोस्तों ये तमाम तरक्की ईरान ने उन पाबंदियों के बावजूद जो कि उस पर अमेरिका ने लगाई थी, या शायद हो सकता है कि इन्हीं पाबंदियों की वजह से ईरान ने इतनी ज्यादा तरक्की की हो, क्योंकि पहली दफा ईरान ने वारशिप से क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। यानी अब ईरान पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर निशाना बना सकता है। लेकिन दोस्तों जो ही ईरान ने ये तजर्बा किया उसके साथ ही साथ ईरान में एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। और दोस्तों इस अफसोसनाक वाकये में ईरान की गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। और दोस्तों इस पाइपलाइन में होने वाला धमाका इतना खतरनाक था कि इस धमाके के नतीजे में लगने वाली आग को 60 किलोमीटर दूर तक से देखा जा सकता था। और दोस्तों कुछ दिन पहले आपको मैंने न्यूज में बताया था कि एक अमेरिकन सियासतदान ने इसराइल की आर्मी की वर्दी पहनकर उनके साथ इज़हार यकजहती किया। और दोस्तों साथ ही साथ आज ये मनाजिर अमेरिका के साबिक CIA के डायरेक्टर माइक पोम्पियो के हैं, जो कि इस वक्त उन सेटलर्स के साथ जो कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं उनके साथ डांस पार्टी कर रहा है। दोस्तों ये थी कुछ इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट और इतलात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे।